اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سب سے پہلے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں پاکستان کے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حفاظت فرمائے اس کی، اور بہت مشکل حالات میں اس وقت پاکستان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہم کو اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ عطا فرمایا تھا۔ اس وقت اس ملک کی معاشی حالت بڑی کمزور ہے، اور اخلاقی حالت بھی بہت کمزور ہے، اور اخلاقی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے ہی یہ ہمارے پر ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ اخلاقی حالت سے کیا مراد ہے کہ ہمارے عوام کے اندر ایک خود غرضی پیدا ہو چکی ہے۔ عموماً یہ عمومی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ میٹیریلزم ہوتا ہے، جہاں پہ مادیت ہوتی ہے، وہاں پہ انسان کے اندر سے اعلیٰ کوالٹیز نکل جاتی ہیں، اچھی ویلیوز نکل جاتی ہیں۔ پھر اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مٹیریل گین حاصل کر لوں، میں زیادہ سے زیادہ دنیا کی لذتیں، زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت، زیادہ سے زیادہ دنیا کی عزت میں حاصل کر لوں، چاہے اس کے لیے مجھے کسی پر ظلم بھی کرنا پڑے۔ تو اس میں نظر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اپنی کوششوں پر اور دنیا کے حسین چیزوں کے اوپر چلی جاتی ہے، جس میں مال کی محبت ہے، عزت و جاہ کی محبت ہے، اور دنیاوی لذات کی محبت ہے۔ تو آدمی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب مسلمان ایسا کرتے ہیں تو ان کی تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مشکل حالات لے آتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی کم و بیش یہی معاملہ ہے کہ ہماری اخلاقی حالت جو ہے وہ مسلمانوں والے والی یا ایمانوں والی، ٹھیک ہے، جیسے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے ایمان والے ہوتے ہیں، ان جیسی نہیں رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پہ یہ حالات بھیجے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم اپنے حالات درست کرنے کی کوشش کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو ہمارے یہ حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس میں دعا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی تلقین فرمائی ہے کہ اپنے ملک کے لیے مانگی جائے، اللہم اضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنی برکت ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی، کہ یا اللہ ہماری زمین میں برکت عطا فرمائیں، خوش نمائی عطا فرمائیں، ٹھیک ہے، انہیں خوبصورتی بھی عطا فرمائیں، برکت بھی عطا فرمائیں، اور امن اور سکون عطا فرمائیں۔ تو جو لوگ اس وقت امن اور سکون سے رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر یا ملک سے باہر، وہ اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کے اوپر بہت شکر ادا کریں، اور باقی لوگوں کے لیے یہ چیز ملنے کی دعا کریں۔ اور آگے دعا میں ہے، اور آپ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہوا ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ فرمائیے گا، اور برکت سے محروم نہ فرمائیے کی دعا جو ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہو گیا کہ مجھے اس پہ شکر گزار فرما دیں، مجھے اس پہ قناعت بھی نصیب فرما دیں، اور شکر گزار بھی بنا دیں، اور اس کی اہمیت بھی میرے دل میں ڈال دیں کہ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی سے کم نہیں رکھا ہوا، بلکہ بہت زیادہ نعمتیں دی نہیں ہیں، اور آپ نے جو مجھے نہیں دیا ہے اس کے بارے میں مجھے فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے، اللہم آمین۔ فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتنہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں اور کسی اور کے پاس ہم دیکھتے ہیں، تو اسی میں ساری برائیاں ہوتی ہیں، اور اسی لیے حدیث شریف کے اندر ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یعنی جو نعمتیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں ان کے اوپر نظر کرو، اور جو تم سے زیادہ دنیاوی نعمتیں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں اس پہ نظر نہ کرو، بلکہ جس کے پاس تم سے کم دنیاوی نعمتیں ہیں اس کے اوپر نظر کرو، تاکہ تم میں شکر گزاری پیدا ہو۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کر رہے ہیں، زیادہ اطاعت کر رہے ہیں، زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ذوق و شوق سے چل رہے ہیں، ان کے اوپر نظر کرو، اور اپنی اس معاملے میں، دین کے معاملے میں کمیوں پہ نظر کرو، تاکہ تمہیں دنیا کے اندر دنیاوی نعمتوں میں قناعت حاصل ہو جائے کہ جو میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اور دین کے معاملے میں تم حریص ہو جاؤ کہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ کر رہا ہے، وہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے دین کے معاملے میں، وہ مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے، میں بھی کوشش کروں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں یا میں بھی یہ کر سکتی ہوں۔ تو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ابھی سے اپنے اندر یہ ذوق پیدا کر لیں کہ ہم دین کے معاملے میں حرص کرنے والے ہیں، جیسے ہم فرسٹ آنے کے لیے، زیادہ نمبروں کے لیے حرص کرتے ہیں نا، یا اسپورٹس کے اندر ہم سب سے اچھا اسپورٹس مین بننے کے لیے حرص کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے بہتر ہونا چاہیے، ہمارے لیے کلیپنگ ہو، اسی طرح دین کے معاملے میں کہ فرشتے ہمارے لیے کلیپنگ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں سب سے زیادہ اس دوڑ کے اندر آگے ہونے چاہیے۔ تو یہ دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں اپنی نمازوں میں شامل کر لینی چاہیے، یہ انٹرنیٹ سے بھی مل جائے گی، یہاں پہ تصویر تو اس کی موجود ہے، کسی طرح اس کو اپنے موبائلز پہ لے لیں، اپنے پاس لکھ لیں،
اور ایسا ایسا یاد بھی ہو جائے گی پڑھنے کے ساتھ ساتھ. تو اس کو ضرور اللہ تعالیٰ سے روزانہ مانگا کریں اس ملک کے لیے، کیونکہ ہمارا وطن ہے، اس کی وجہ سے ہم سکون سے رہ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ جن ممالک کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں کے عوام بہت ہی مجبوری کی حالت میں اور دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرمائے، اللہم آمین. ہمارا دین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. تو ہمارا دین عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات، ان 5 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. اس میں سے اگر عقائد خراب ہو جائیں پھر تو ہم مسلمان ہی نہیں رہتے. ٹھیک ہے جی، عقائد کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. اور پھر عبادات میں اگر کمی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی آ جاتی ہے، پھر معاشرت، معاملات اور اخلاقیات تینوں چیزیں بگڑ جاتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس نے ہماری باقی 3 چیزوں کو، جن کا تعلق ہے مخلوق سے ہے، اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کہ ہم مخلوق سے معاملہ کرنے کے معاملے میں، مخلوق کے ساتھ رہنے سہنے کے معاملے میں، مخلوق کے ساتھ ملنے جلنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی زیادتی کر دی یا ان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہم کو نہیں مل پائے گی. تو یہ حرص جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کی، یہ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر دی ہیں ان کو کرنے سے حاصل ہوتی ہے. جو آدمی عبادات کی پرواہ نہیں کرتا وہ باقی سارے شعبوں میں دین کے کمزور ہو جاتا ہے. وہ اس کے عقائد اگر ٹھیک ہوں تو مسلمان رہے گا، لیکن بہت کمزور قسم کا مسلمان ہوگا. اور کسی بھی وقت کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی جعلی عالم، کوئی بھی یہودیوں کا ایجنٹ کوئی غلط بات بتا کے اس کے عقائد کو خراب کر سکتا ہے. تو عقائد اور عبادات یہ پرنسپل چیزیں ہیں. اس میں یہ کہنا نا کہ جی اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا، حقوق اللہ کو معاف کر دیتا ہے، یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے معاف کر دے اور جس چیز کو چاہے نہ معاف کرے. حقوق العباد اللہ تعالیٰ عموماً جب تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ جس کا حق تلفی ہوئی ہے وہ معاف نہ کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قادر ہے، جب کسی بندے سے خوش ہوں تو اس کے ذمہ جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں روز حشر اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت زیادہ بدلہ دے کے اس شخص کو معاف کروا لے بندوں سے. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قادر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کس سے خوش ہوں گے اتنا کہ اس سے بندوں کے حقوق جو ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمتیں دے کے معاف کروا لے. اس سے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح رکھ رہا ہوگا، جس نے غلطی سے یا کسی ایسے دور میں جب وہ گمراہ تھا بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی. تو اس کے عقائد اور اس کی عبادات درست ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے. تو یہ بنیادی چیز ہے. تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ جس کے حقوق اللہ پورے نہیں ہوتے وہ حقوق العباد پورے نہیں کر پاتا. تو یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے کہ جی حقوق العباد میرے ٹھیک ہیں، حقوق اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں، فرما بھی دیتے ہیں معاف نہ. تو اس میں ایسا ہی ہے کہ حقوق اللہ کے اوپر بڑی توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہماری معاشرت، ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں. اور آخر میں جو ذہین بچے ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے کہ اخلاقیات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو مخلوق کے ساتھ ہیں کہ ہم ان سے ہنس کے ملیں، ان کے ساتھ اچھائی کریں، ان کو ہم بری باتیں نہ کہیں، ان کو کوئی ہم تکلیف نہ پہنچائیں. ایک تو یہ اخلاقیات ہیں کہ جب ہم سے ملے تو وہ خوش ہو جائے. یہ ہوتی ہے ظاہری حالت اخلاق کی. اور ایک ہے باطنی حالت جو قلب کے اندر کیفیت ہے. یعنی جب ہم مخلوق سے یا کسی دوست سے یا کسی سہیلی سے مل رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی میری سہیلی ہے یا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا میرا دوست ہے، اللہ کا بندہ ہے. میں اس کو کوئی اچھی بات بتاؤں، اس کی کوئی خدمت کر لوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں. تو وہ اخلاق جو دل کے اندر ہوتے ہیں جس میں دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ اور خود پرستی اور حسد اور کینہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت اچھا اخلاق ہے. لوگوں کے ساتھ خیر خواہ کی خواہش اچھا اخلاق ہے. لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش اچھا اخلاق ہے، اور اس کے لیے عمل کرنا یہ اچھا اخلاق ہے. تو یہ اخلاقیات ہوتے ہیں، ان کے 2 پہلو ہیں. دل میں آپ کسی کے خلاف ہوں اور اوپر سے آپ مسکرا کے مل رہے ہوں تو یہ مکمل اخلاق نہیں ہوگا. اور یہ سارے اخلاقیات یعنی ظاہری بھی اور باطنی بھی کب درست ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک ہو. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کب ٹھیک ہوتا ہے؟ جب عقائد اور عبادات ٹھیک ہوں. تو ہماری کوشش یہاں پر یہی ہے کہ اس سیشن کے اندر اور اس پورے پروگرام کے اندر کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا بن جائے. معاشرت کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی لباس کی، اور لباس کے بارے میں گوہر صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں بتائی ہیں. ان کو ہم سنتے رہیں، ان کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے رہیں. اور ایک چیز کہ ہم
नमाज पढ़ते वक्त अच्छा लिबास पहने। लोग अमूमन ये करते हैं कि लोगों से मिलने जाना हो, लोगों से मुलाकात करनी हो तो अच्छा लिबास पहनते हैं, खुशबू भी लगाते हैं। लेकिन मस्जिद जाना हो या घर में नमाज पढ़नी हो तो बस जिस तरह के लिबास होता है उसमें गुजारा कर लेते हैं। जैसे ख़वातीन ने अगर उनके लहसुन की बू आ रही किचन में काम करने की वजह से कुछ और है तो इतनी परवाह नहीं करती, उसी तरह पढ़ लेती हैं। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है, मैं तो मुस्तहब बात है। ऐसा नहीं कि नमाज नहीं होगी उनकी उसके बगैर। लेकिन अगर हम अच्छा लिबास पहने और अगर अगर घर में काम करने की वजह से हर वक्त लिबास तब्दील करना मुमकिन नहीं है तो कोई आ, दरमियानी से कीमत की परफ्यूम लेके रख लें, खुशबू लेके रख लें और नमाज से पहले वो खुशबू लगा लिया करें। और अपनी जानमाज के ऊपर भी खुशबू लगा के रखें। ठीक है, तो इससे देखें इंशाअल्लाह इस एहतमाम से नमाज के अंदर बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो नसीब हो जाएगी। क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होगा कि हमने नमाज को, और नमाज क्या चीज़ है, अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी, तो हमने अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी को अहम समझा, उसके लिए एहतमाम किया। तो अल्लाह ताला जो है ना बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। जब अल्लाह ताला ये देखते हैं ना मेरे बंदे ने मेरी खातिर इतनी कोशिश कर ली है, तो बस फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतों का दरिया चलता है तो उसमें बंदे को बहुत कुछ मिल जाता है। तो इतनी छोटी सी कोशिश कि हम नमाज से पहले थोड़ी खुशबू लगा लें। अगर लिबास तब्दील नहीं कर सकते और लिबास खराब है, अगर लिबास ठीक है फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। और नमाज के लिए जब जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो तो एहतमाम से अच्छी टोपी पहन के जाओ। मस्जिद में जो पड़ी होती है प्लास्टिक की टोपियां वो नहीं पहननी चाहिए। ये तो नमाज के सामने इस तरह की टोपी पहनना जो पहन के हम लोगों के सामने नहीं जा सकते, तो वो पहन के अल्लाह ताला के सामने चले जाएं। तो उससे बेहतर है बगैर टोपी के नमाज पढ़ ली जाए। लेकिन बगैर टोपी की नमाज पढ़ने से बेहतर है, जैसे गौहर साहब ने फरमाया, कि एक अच्छी सी टोपी साफ सुथरी सी खुशबू लगा के अपनी जेब में रखें। अगर हर वक्त नहीं पहन सकते तो जब नमाज हुई तो निकाल के पहन ली। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पर अमल नसीब फरमाए और दीन के ऊपर मोहब्बत के साथ और एहतमाम के साथ अमल करना नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। फिर हम इस्लामी लिबास की बात कर रहे हैं और इसमें इंशाअल्लाह तफसीलात आती रहेंगी। हमें कुफ़ार के लिबास से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये इंसान के जहन के अंदर एक बात बैठ जाती है, क्योंकि जो सिविलाइजेशन या जो कल्चर दुनिया को डोमिनेट कर रहा होता है उसको बाकी दुनिया जो होती है वो बड़े फॉलो करने में बड़ा फख्र महसूस करती है। तो एक ज़माने में मुसलमान जब डोमिनेट कर रहे थे तो बाकी जो कल्चर्स थे वो मुसलमानों की तौर तरीके अपना रहे थे। अब यूरोपियंस या अमेरिकन जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो पैंट कमीज टाई लगाना और इस तरह की चीज़ें, ये आदमी समझता है कि जिसने ये किया हुआ ये पढ़ा लिखा और बाइज्जत आदमी है। और जिसने ऐसा नहीं किया हुआ, जिसने कि इस्लामी लिबास, अब इस्लामी लिबास कोई ख़ास लिबास इस्लामी लिबास नहीं होता। लेकिन जैसे हमारे इलाके में मुसलमान अमूमन शलवार कमीज पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। और अगर वो साफ सुथरा पहने, खूबसूरत पहने, अच्छा सा सिलवा के पहने, तो उसके मुकाबले में पैंट कमीज को तरजीह देना जो है, ये फिर ये है कि हमने गैरों के लिबास को अपने लिबास से बेहतर समझा। जबकि हमारी नमाज पढ़ना भी पैंट कमीज के अंदर मुश्किल है, वजू करना भी पैंट कमीज के अंदर मुश्किल है। ठीक है, हमारी बहुत सी ज़रूरियात जो हैं उसमें रुक जाती हैं। और सोने में तो ज़ाहिर है वो नुकसानदेह है ही है। तो एक तो अपने जहन में ये बात हम पैदा कर लें कि बेहतरीन लिबास इस्लाम का है, और फिर हम कीमती तरीन लिबास अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बनाएं और उसको पहने। यहाँ पर एक बात हम फिर कह दें कि किसी ख़ास लिबास को इस्लाम के साथ मंसूब नहीं किया जाता, लेकिन गैरों के लिबास की इसलिए उसको बेहतर समझना क्योंकि वो एक डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन का है, ये इस्लाम के अंदर मना है। ठीक है। और इस्लाम में जो बताई है गौहर साहब ने बातें मोटी मोटी, कि लिबास की ज़रूरियात क्या, कि सतर ढांपी भी हो, खूबसूरत हो, हलाल का हो, ये सारी बातें पूरी होनी चाहिए। और इसमें एक बात इंशाल्लाह हम आज करेंगे, कभी तफसील से भी करेंगे उसके बाद, कि इसमें गैरों का तशब्बुह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। फिर जिक्रुल्लाह की बात हो रही है, तस्बीहात की बात हो रही है। हमारे काफ़ी सेशंस हुए हैं इस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह ताला का जिक्र किस किस अंदाज में हम कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ें बताई, उसकी रेपिटेशन अब हो रही है यहाँ पर, ये समझने के लिए कि अल्लाह का जिक्र कितना ज़रूरी है। देखें, ये हदीस शरीफ है जामे सगीर के अंदर, कि अल्लाह ताला को ये अमल बहुत प्यारा लगता है कि तुम इस हाल में वफात पाओ कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर हो। तो ज़बान अल्लाह ताला के ज़िक्र से कब तर होती है, जब आदमी अक्सर
اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ اکثر سے کیا مراد ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے تو آدمی سو گیا، پیچھے رہ کے 16 گھنٹے، تو 16 گھنٹوں میں سے اکثر یعنی 8 گھنٹے سے زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات چیت کی، تو اس میں نمازیں بھی شامل ہو گئی، اس میں تلاوت بھی شامل ہو گئی، اس میں چلتے پھرتے ذکر اذکار بھی شامل ہو گیا، اور باقی 8 گھنٹے اس نے اپنے دیگر دنیاوی کام کیے ہوں۔ اب اگر دیگر دنیاوی کام آپ سمجھ لیں کہ 10 12 13 گھنٹے کی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ جی پھر تو میرا اکثر ذکر نہیں ہوا۔ لیکن اگر ان کاموں کو کرتے وقت یہ ذہن میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے میں نے اپنے دنیاوی کاموں سے بھی، یعنی جو میں نوکری کر رہا ہوں اس کو میں ایمانداری سے کروں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائے گا۔ میں اگر پڑھائی کر رہا ہوں تو میں اس لیے پڑھائی کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کی امت کی ایک بہت اچھی بیٹی بن جاؤں، بہت قابل بیٹی بن جاؤں، یا میں اللہ تعالیٰ کی اس امت کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نسبت سے ہمیں امت بنایا ہے ان کی، تو اس کا میں ایک بہت قابل بیٹا بن جاؤں، تو اس لیے میں پڑھائی کروں، اور میں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو بہت آگے لے کے جاؤں، تو وہ پڑھائی بھی اس نیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ذکر بن سکتی، کیونکہ 8 گھنٹے میں اپنے دنیاوی اور دینی کاموں میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا نماز پڑھتے وقت بھی دھیان دنیا کی طرف ہو، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کام کرتے وقت بھی دھیان اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف ہو۔ تو اگر اکثر ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمارا دنیا کے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوگا۔ تو جب ایسی حالت ہوگی تو سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ ہم مسنون طریقے سے سوئیں گے اور مسنون طریقے سے اٹھیں گے، دعائیں پڑھ کے سوئیں گے، دعائیں پڑھ کے اٹھیں گے، طریقہ بھی وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، تو ہمارا سونا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل نصیب فرمائے۔ یہ چیزیں ہیں بہت آسان، لیکن جب نفس بے قابو ہو تو وہ مشکل لگتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو ذکر اذکار بتائے گئے ہیں ان کو اہتمام سے کرتے رہیں، انشاءاللہ طبیعت بدلتی جائے گی اور چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی، بلکہ ان کی ایسی عادت پڑ جائے گی کہ پھر چھوٹے گی نہیں۔ جیسے ربیع الاول میں ہم درود شریف کی کثرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو جو لوگ کرتے ہیں کوشش وہ دیکھتے ہیں ربیع ثانی میں ان کو ایک خلا فیل ہوتا ہے کہ اب ہم اتنا درود شریف نہیں پڑھ رہے، ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے درود شریف پڑھنے کی۔ اگر ہم ہر وقت اپنے آپ کو درود شریف کلمہ اور ذکر سے تر رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کے کمی ہونے کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب بھی کم ہوگا ہم فوراً اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ذکر اور تسبیحات جو ہم کرتے ہیں اس سے ہمارے قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس نور کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، گناہ کی خواہش جو ہے وہ دب جاتی ہے اس میں۔ اور اگر ہم ذکر اذکار کے اوپر مداومت نہ کریں، یعنی کہ ان کو ہم اپنی کنٹینیوٹی کے اندر زیادہ نہ رکھیں، کثرت نہ کریں، ہمارا اکثر اوقات ذکر میں نہ گزریں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دنیا کی باتوں سے پھول جاتا ہے، اور پھر ہمیں آخرت سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہم سے قرآن شریف پڑھنے میں بڑی مشقت لگتی ہے ہم کو کہ ہم قرآن شریف کیسے پڑھیں، اتنا بہت سا ایک پارہ کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم۔ حالانکہ جو لوگ صحیح طرح پڑھتے ہیں وہ میکسیمم آدھے گھنٹے میں 35 منٹ میں ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب 35 منٹ میں آدمی ٹی وی پہ، موبائل کے اوپر، یا ویسے ہی لیٹے ہوئے یا گپ شپ میں ضائع کر دیتا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا دھیان نہیں جاتا کہ کون پڑھے گا 35 منٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذوق ہم نے بنانا ہے، اور یہ ذوق بننے کا پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم دعا کر کے کوشش کریں کہ جو ہمارے پاس فارغ اوقات ہیں جس میں ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ذکر کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مطلب نہیں ہے ایسے کہ یوٹیوب کے اوپر یا کہیں اور آپ ایسے گھما رہے تو کہہ رہے نہیں ہمارے فارغ اوقات نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کی عادت پڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے جائیں، آہستہ آہستہ اس کو ریپلیس کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو تسبیحات فاطمی بتائی گئی تھی کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اسی طرح سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب ترین بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ اور کب بتایا تھا؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس غرض سے گئی تھیں کہ میرے کاموں میں کافی مشقت ہے، تو اب آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں تو مجھے بھی کوئی غلام دے دے تاکہ وہ مجھے میرے کاموں میں مدد کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام دینے کے بجائے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے بہتر یہ تسبیحات ہیں۔ تو خواتین کے لیے اگر ان کو ہاؤس میٹ نہ مل رہی ہو کوئی کام والی تو اس میں کہتے ہیں تسبیحات فاطمی پڑھنے سے مل جاتی ہے اچھی ہاؤس میٹ، ٹھیک، لیکن اس نیت سے پڑھنا نہیں چاہیے، اصل نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے بہتر یہ ہے کہ تسبیحات پڑھ لی جائیں. کس کو فرمایا؟ اپنی محبوب ترین بیٹی کو، یعنی بڑی محبت سے فرمایا اور بڑی قیمتی چیز عطا فرمائی. تو اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو اپنے معمول کے اندر لے کے آئیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ ہے اپنی محبوب ترین بیٹی کو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائیں. اب ہم گوہر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم کو سیرت النبی کے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں. ہم نے ابھی دیکھنے ہیں وہ. اور اس سے پہلے بدگمانی سے بچنا اور خوشگمان رہنا، یہ ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں بدگمانی کے نقصانات کے اوپر بات ہو چکی ہے. پھر ہم نے اس کے اندر یہ بھی کور کرنا ہے کہ بدگمانی کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ بدگمانی ہے یا واقعتاً ایسا ہی ہے، اور پھر یہ کہ بدگمانی کیوں ہو جاتی ہے، انسان کے اندر کیا کمی ہوتی ہے کہ بدگمان رہتا ہے، اور پھر اس بدگمانی سے بچنا کیسے، اس کا علاج کیا ہے، اور دوسروں کو کیسے بچانا ہے کہ وہ ہم پر بدگمانی نہ کریں. تو یہ ٹاپکس ہمارے ہوں گے جو انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. ابھی بدگمانی کے نقصانات کے بارے میں، ایک تو یہ کہ یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا گناہ، تو اس سے بڑا اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہم جب بدگمانی کرتے ہیں تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے کہ اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور تم کسی کی غیبت کرو، اور نہ تم کسی کی غیبت کرو. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ سو تم اس سے تو گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. تو یہاں پہ اس آیت کے اندر 3-4 چیزوں کی ممانعت ہوئی، ان میں سے ایک بدگمانی ہے، اور ایک تجسس کرنا ہے لوگوں کا، کہ کان لگا کے ان کی باتیں سننا، ان کی کمزوریاں ڈھونڈنا. ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز غیبت سے بچنا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایک ذہنی مریض بنا دیتی ہیں. لوگوں کی طرف سے اس کا رویہ بڑا نیگیٹو ہو جاتا ہے. وہ ہر ایک کو نیگیٹو اس کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ اس لیے کر رہا، کوئی اس طرح چل رہا ہوگا. اگر ہم دوسروں کا احترام کریں، اور کس طرح احترام کریں کہ یا اللہ آپ نے ان سب کو پیدا فرمایا، آپ نے ان کے اندر خصوصیات بھی رکھی ہیں بہت زیادہ. کسی کی کوئی خصوصیت بڑھی ہوئی ہے، کسی کی کوئی اور خصوصیت بڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی میں کوئی کمی ہے بھی تو مجھے اس سے کیا غرض؟ میرے اپنے اندر بہت سی کمی ہے، میں اپنی کمیوں کو درست کرنے کی کوشش کروں بجائے اس کے کہ میں دوسروں کی کمیوں کو دیکھوں. جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی میرے پاس اصلاح کی نیت سے آتا ہے تو اس کی میں 100 خوبیوں کو چھوڑ کے، نگلیکٹ کر کے، اگنور کر کے اس کی ایک خامی پہ دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے ڈاکٹر سمجھ کے میرے پاس آیا ہے. اب میں اس کا اگر علاج نہ کروں تو پھر یہ زیادتی ہوگی نا. یہ میں اپنے کام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد فرمایا ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں گا. تو کیا فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی آدمی اصلاح کی نیت سے آتا ہے، یعنی اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرنے کے لیے اور دنیا کی محبت سے خالی کرنے کی نیت سے آتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں. اس کے اندر 1000 بھی اچھائیاں ہوں گی نا اگر، تو میں اس کو اگنور کر دیتا ہوں. اس کی غلطیاں دیکھتا ہوں کس لیے، اس لیے نہیں کہ اس کو ذلیل کروں، اس کو شرمندہ کروں. ٹھیک ہے جی، اس لیے نہیں، بلکہ اس کے علاج کی غرض سے اس کو بتاؤں کہ تم اپنے علاج کی نیت کر کے آئے ہو تو اپنی یہ چیزیں ٹھیک کر لو. ٹھیک ہے جی. اور جو میرے پاس ویسے ملنے آتا ہے اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ مجھ سے علاج کروائے، تو پھر میں اس کی 100 برائیوں کو چھوڑ کر اس کی ایک اچھائی دیکھتا ہوں. چلو اس میں یہ اچھی بات ہے، بس کافی ہے. تو ہمارے پاس لوگ اصلاح کروانے تو نہیں آتے نا، وہ تو ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ہم سے کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم سے ہوم ورک لینے کے لیے آتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں یا ہمارے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ گھر میں رہتے ہیں یا محلے میں رہتے ہیں. تو پھر ہمیں ان لوگوں کے تجسس میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں. تو ہمیں ان کے اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے، اس سے بدگمانی خود بخود کم ہو جائے گی. دوسروں کا احترام کرنا، دوسروں کی عزت کا احترام کرنا، اپنے ذہن میں بھی ان کو کم عزت نہ سمجھنا. بدگمانی سے کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا اپنے سے کم سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اتنا اچھا ہوں، باقی لوگ اس طرح کے نہیں ہیں. اور یوں اس سے جب آپ کے دل میں کسی کی اچھی بات نہ ہو، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ اچھے دوستوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اور انسان وہمی ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہر نقصان کے اوپر دوسروں کا الزام دیتا ہے کہ اس نے نظر لگا دی، اس نے مجھ سے حسد کیا، اس نے میرے خلاف سازش کی ہے، یا وہ باقی باتیں، اپنی باتیں باقی کسی کو تو بتاتا ہے، مجھے اپنے رازوں سے آگاہ نہیں کرتا. اس طرح کی باتوں سے انسان کے اندر ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے دوسروں کے خلاف. اور پھر ایسا شخص اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کر پاتا، کیونکہ کہہ کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا میں خوش ہوں تو مجھ سے حسد کرے گا، مجھے نظر لگا دے گا، تو وہ بھی شیئر نہیں کر پاتا. اور
اپنے نقصان جو ہیں، اپنی جو مشکلات ہیں وہ بھی شیئر نہیں کر پاتا کہ اگلا خوش ہو جائے کہ مجھے نقصان سمجھ میرے نقصان کے اوپر. اگر اسے پتہ چل گیا کہ مجھے فلاں نقصان پہنچا تو کتنا خوش ہوگا وہ تو مجھ سے بہت جلتا ہے یا جلتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ان برائیوں کی وجہ سے ایک نارمل انسان رہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں خوش گمان رہیں، اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا ایویڈنس موجود ہے، تو پھر ٹھیک ہے. پھر خوش گمانی کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہم اگر اس کو صحیح ٹریک پہ لے کر آ سکتے ہیں، اس کو ہیوملیٹ کیے بغیر، اس کو باقی لوگوں کے سامنے ذلیل کیے بغیر اس کی کوشش کر لیں. ورنہ جس طرح وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے یا پہنچاتی ہے تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کر لیں اور اس کے ساتھ اوپر کا تعلق ہم ٹھیک ہی رکھیں. ٹھیک ہے. لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہیں ہوتا اس میں کوئی، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے دشمنی تو کم نہیں ہو جاتی نا. قرآن شریف کے اندر ہے کہ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، کہ تم دیکھو کہ تمہارا بدترین دشمن تمہارا بہترین دوست بن گیا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ اگر ہمارے پاس ایویڈنس ہو کہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے یا پہنچاتا ہے تو ہم اس نقصان پہنچانے کے طریقے سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن اوپر کے ساتھ اوپر سے ہم اس کے اوپر زیادہ احسان کریں، زیادہ اس کے ساتھ خوشی سے ملیں، تاکہ وہ اس احسان سے اور اس اچھے اخلاق سے متاثر ہو کے قرآن شریف کی آیت ہے اپنے دل سے ہماری مخالفت کو نکال دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہے جب ہمارے ساتھ کوئی واقعی برا کر رہا ہو، اور اگر ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ہم غلط سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس کا حساب دینا ہوگا ہم کو. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز نصیب فرما دیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے. بچوں کے لیے اسائنمنٹ یہ تھی کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ تحقیق کر کے لکھیں اور یہ بتائیں کہ آپ بدگمانی کا کیا علاج تجویز کرتے ہیں. تو یہ شاید کچھ اسائنمنٹس عامر جواد صاحب کے پاس آئی ہوں، تو وہ اس کو پھر اگلے سیشن میں کر دیں گے. اگر ابھی تک نہیں بھیجی ہیں تو کچھ نہ کچھ لکھ کے ضرور بھیجیں. یہ ہم والدین کو بھی اس میں مخاطب کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اس پورشن کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے اندر سوچنے کی اور ریسرچ کرنے کی اور لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو. ٹھیک ہے جی. جو اس کو اس سے علم ملے گا اس کی شخصیت پہ ضرور اثر انداز ہوگا، لیکن سوچنے کی، تھنکنگ پروسیس، ریسرچ کرنے کی، تحقیق کرنے کی اس کو عادت ہو. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 لکھنے کی، اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی، اس کو طریقہ معلوم ہو جائے، اس کی یہ صلاحیتیں نکھر جائیں، اسکلز پیدا ہو جائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے. اس کی طرف بچے توجہ نہیں کر رہے تو والدین کوشش کریں کہ ان کو، کیونکہ مشکل کام ہے نا، ہر ہر اچھا کام مشکل لگتا ہے نا، تو یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر یہ اسکلز ڈیولپ ہوگی زندگی میں انشاءاللہ نہ صرف دنیاوی طور پہ بلکہ دینی طور پہ بھی بہت کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے بچوں کو دین اسلام کے اوپر کار بند فرمائے. جو مومن نہیں ان کو مومن فرما دے، اور جو مومن ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا امتی بنا دیں کہ پھر وہ دین کے لیے پورے ستون بن جائیں. ٹھیک ہے. ہمارے بچے بھی شامل ہوں، باقی سارے بچے بھی، جتنے بھی دنیا کے اندر بچے ہیں وہ سب کے سب اسلام کے ستون بن جائیں اور شیطان کے خلاف ایک مضبوط قلعہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہم کو ایسا. اللہ تعالیٰ ہم کو رزق حلال وافر نصیب فرمائے اور اس کے حلال میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور محبت اپنی ذات سے نصیب فرمائے اور اس محبت کے لیے اس رزق حلال کو استعمال کرنے والا فرما دیں. ہر قسم کی آفات و بلیاء سے محفوظ فرما دیں، ہر قسم کی شر سے محفوظ فرما دیں. اللہم آمین. اب غور سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان لانے تک کا واقعات ہیں وہ بتا دیں گے. شروع ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی سے اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی حد تک. تو اب گوہر صاحب جو ہیں وہ اس کو ماشاءاللہ لے لیں. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات چل رہے ہیں. آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کا نزول شروع ہوا اس سے متعلق بتائیں گے. جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے. آپ جو خواب دیکھتے تھے وہ بالکل حقیقت بن کر سامنے آ جاتا تھا. اور ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں
تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک نور نظر آتا ہے، اور یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے وجہ سے کوئی بات نہ میرے ساتھ ہو جائے، کوئی معاملہ پیش نہ آ جائے۔ اور ایک بار آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ اور وہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو آپ کے ہمدم بنا دیا تھا، اور آپ ان کی یعنی ان فرشتے کی موجودگی محسوس کرتے تھے، لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی خوشخبریاں جو ہیں وہ بھی دی جاتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو ہے وہ تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں وقت گزارتے تھے۔ اور اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، وہ پہاڑ کہہ رہا تھا کہ میری طرف تشریف لائیں اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہر جاتے، اور کبھی 7 راتوں تک، اور کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ اور آ، آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے، جب وہ ختم ہو جاتا تو آپ گھر تشریف لے جاتے واپس۔ اور یہ کھانا عام طور پہ زیتون کا تیل ہوا کرتا تھا، اور ساتھ خشک روٹی ہوتی تھی، اور کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار ہرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے، اور ان میں کچھ غریب اور مسکین لوگ بھی ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ غار ہرا میں آپ عبادت کس طرح سے کرتے تھے، اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے جو خیال ظاہر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کائنات کی حقیقت پر غور فرمایا کرتے تھے، لیکن روایات میں اس سے متعلق ہمیں تفصیل نہیں ملتی۔ پھر آخر کار وہ رات بھی آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں 17 تاریخ، اور بعض روایات کے مطابق رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کی 8ویں اور تیسری تاریخ بھی روایات میں آتی ہے، اس وقت وہی نازل ہونا شروع ہوئی۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے، وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بھی تشریف لائے تھے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال چل رہا تھا، اور آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا، اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی، اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا، دبایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا میں کیا پڑھوں؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ العلق کی یہ آیات پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور آپ قرآن پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی، انسانوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا، اور ایسا لگتا تھا گویا کہ میرے دل میں ایک تحریر لکھتی گئی ہو، یعنی یہ کلمات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ کہے کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف
لانے کے لیے نکلے تو اس سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول کے مطابق آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ بھجوایا، لیکن اس شخص نے آپ کو غار کے اندر نہیں پایا، اور وہ شخص واپس آیا، اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غار میں نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک شخص کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و قارب کے گھر میں تلاش کرنے کے لیے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں، ابھی وہ اس پریشانی میں ہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور آ کر انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب تفصیل بتا دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جملے بھی بتا دیے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور غار والا سارا واقعہ سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل جو ہے وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے، جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اور ساری بات سن کر وہ کہنے لگ گئے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، اور یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت بھی ہوئی، اور حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، اور پھر کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، اور میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی اور آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑے گی اور آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور فرمایا کہ میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ تو جواب میں ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں، اسے لے کر جو بھی آیا ہے اس پر ظلم ڈھائے گئے ہیں، اور اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اور ورقہ بن نوفل نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، اور در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، اور یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، اور انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، اور ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے، اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو گیا، ہو چکا تھا پہلے ہی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ سلسلہ کیونکہ رک گیا تھا، وحی کا ایک بار وحی آئی اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، تو اس کے رک جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے کہ اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وہی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ پھر بے قرار ہو جاتے اور رنج محسوس کرتے، اور اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وہی نازل ہوئی، اور اس وقت سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری، اور جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ پھر تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق فرمائی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسا دیا اور آپ کا ساتھ دیا،
اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا جب ذکر سنا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نئی بات دیکھی تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور میں بھی تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں، اس اللہ تعالیٰ کی طرف جو بالکل اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تمہیں میں بلاتا ہوں کہ تم یہ لات اور عزا کی عبادت نہ کرو، اس سے تمہیں میں روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ تو انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، رات بھر سوچتے رہے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور صبح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، اور وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آج سیرت الانبیاء کے واقعات میں سے اتنا ہی، یہاں پر ہمارا یہ سیرت کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔